بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسا آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسی خوش رکھے۔ دوستو، میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SRE اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا واحد دین ہے جو آج پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے نئے نئے پروپیگنڈاز اپناتے رہتے ہیں، لیکن ان کے یہ سبھی پروپیگنڈاز انہی کے اوپر بیک فائر کر جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جبراً دھرم پریورتن کراتے ہیں، حالانکہ ان کی اس بات میں ذرا سی بھی سچائی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، سراسر بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمان جبراً دھرم پریورتن کراتے ہیں۔ مسلمان کبھی نہیں کہتا کسی کو تو کہ تم مسلمان بنو، کہ آپ اسلام کو قبول کرو۔ کوئی کسی کو زبردستی دھرم پریورتن نہیں کرا سکتا۔ مان لیجیے اگر میں نے کسی کو اسلام قبول کرا بھی لیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھائی پوری زندگی اسلام پر ہی ٹکا رہے، دوبارہ پھر اپنی جگہ پر بھی تو جا سکتا ہے۔ جس دھرم سے آیا ہے اس دھرم میں واپس بھی تو جا سکتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی اسلام کو قبول کرتا ہے صرف اپنی اچھا کے انوسار قبول کرتا ہے، اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سمجھ کر۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کسی بہن کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بتاتے کہ میرا پہلا نام نینسی تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرا نام علیحہ ہے۔ یہ پہلے عیسائی تھی لیکن اب الحمدللہ ایک مسلمان ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی دھرم میں عورتوں کو اسلام سے زیادہ عزت نہیں دی گئی ہے، عورتوں کے لیے حقوق نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے دشمن تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن اس بہن کی مجبانی آپ سنیے، خود بتائے گی کہ عورتوں کے لیے کتنے اور کتنا حقوق ہے اسلام میں، عورتوں کو اسلام میں کتنی عزت دی گئی ہے۔ حالانکہ دوسرے مذہب میں، دوسرے دھرم میں عورتوں کو اتنی عزت نہیں دی گئی جتنی عزت اور جتنا احترام اسلام میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں بہن کی مجبانی، چھوٹی سی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ علیحہ، نینسی سے علیحہ تک کا سفر کیسا رہا؟ نینسی سے علیحہ تک کا سفر بہت اچھا رہا، خوشگوار بھی رہا، اور یقیناً ہر وہ قدم جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے اٹھایا وہ بابرکت بھی رہا میرے لیے اور خوشگوار بھی ثابت ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں ابھی تک جو ڈینجرس اور اسکیری سینس چل رہے ہیں اور ابھی کنٹینیو ہیں، لیٹس سی دیکھتے ہیں کب تک چلتے ہیں۔ علیحہ، کہاں تک پڑھی ہیں آپ؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف دا FA۔ ابھی تو آپ کے پڑھنے کے دن تھے اور آپ نے اتنا مشکل سفر کا انتخاب کر لیا، ڈر نہیں لگا؟ یقیناً یہ دن تو پڑھنے لکھنے کے ہی تھے، لیکن وہ علم ہی کیا جو خدا سے انسان کو آشنا نہ کرے۔ جب اللہ کا تعارف حاصل ہوا تو اسے قبول کر لیا۔ علیحہ، آپ کی ہابیز کیا تھی؟ ریڈنگ، پینٹنگ اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اپنے آنے والے مہمانوں سے ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو کیسے پایا، لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عیسائیت میں ایک عرصہ گزارا ہے، لیکن آپ نے عیسائیت کو کیسا پایا؟ یقیناً میں عیسائیت میں پیدا ہوئی، پڑھی لکھی، بڑی ہوئی اور ایک عرصہ گزرا میرا، اور جب تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی ہمارے لیے عیسائیت ہی بہترین مذہب تھا، لیکن جب اسلام کا مطالعہ کیا تو میرے نظریات تبدیل ہو گئے۔ مثلاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے وہ کون سے حقوق دیے ہیں جو عیسائیت دینے سے قاصر ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں سے میں ایک آپ کو بتاتی چلوں کہ جو عورتوں کو حقوق اسلام میں حاصل ہیں وہ شاید عیسائیت میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ عیسائیت کے عقائد کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عقائد کے حوالے سے تو عیسائیت کی پوری شکل ہی تبدیل کر دی گئی ہے۔ مثلاً جیسے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے نبی تھے، اسی کو ہم نے بیٹا بنا دیا، اور پھر ہم یہاں پہ نہیں رکے، ہم نے اسی خدا کے بیٹے کو خدا بنا دیا۔ یقیناً مسیح علیہ السلام متعدد بار اور بار بار فرماتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن ہم نے تو مسیح علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دے دیا کہ ایکچولی جیزس از دا گاڈ۔ یقیناً اس وقت مسیحی تعلیمات کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ نے سچ کہا۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اسلام کی طرف آنے کی بنیادی وجہ کیا بنی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، اسلام سارے کا سارا خوبصورت دین ہے۔ یقیناً اس میں عقیدہ توحید ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ایک خدا کی عبادت کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے، اور کیسے میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات انسان کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہے، بالخصوص خواتین کے حقوق۔ سچی بات ہے، قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر میں اسلام کی وہ سب خوبیاں بتانا چاہوں جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو شاید کافی دن لگے۔
کیا آپ حیران نہیں ہے کہ جس اسلام کی آپ خوبیاں بتا رہے ہیں وہ معاشرے میں آپ کو کہیں کہیں نظر آتی ہیں؟ دراصل میں نے مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، اسلام کو دیکھ کے اسلام قبول کیا، شاید اسی لیے آج میں مسلمان ہوں۔ علیحہ، جب آپ عیسائی تھیں تو اسلام کے بارے میں آپ کی کیا تصورات تھے؟ حقیقت میں اسلام ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، بلکہ اسلام تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس سے آج مسلمان بھی ناآشنا ہوئے پڑے ہیں۔ یقیناً اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات نے زندگی کا گھیراؤ تو کر لیا ہے۔ کیا کبھی ایسا خیال آیا کہ کاش میں نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو آج ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ یہ تو کچھ دنوں کی مشکلات ہیں جو ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر اسلام کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی مسیحی برادری میں کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یقیناً میں نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے۔ اپنوں کو دکھ تو ہوگا، حق کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے لوگوں نے مریم کو بھی نہیں چھوڑا، میں تو پھر ان کی ایک ادنا سی غلام ہوں۔ یقیناً آپ نے سچ کہا کہ حق کے راستے پہ چلنے کے سبب آزمائشیں تو آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا فہم لا یفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض یہ کہنے کے اوپر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو یقیناً یہ آزمائش آتی رہیں گی لیکن زیادہ دیر ٹھہریں گی نہیں، کیونکہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ضرور ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ بے شک۔ اس عید قربان پہ آپ کچھ قربان کر رہی ہیں؟ اب تک میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان کی آمد ہے اور اپنوں کے بغیر عید گزارنے کا کبھی تصور کیا تھا؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ اللہ ہے نا، آپ سب ہیں نا، امت مسلمہ ہے نا، پھر میں کہاں اکیلی ہوں؟ جی بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جس کو ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ علیحہ، فلسطین میں اس وقت ظلم و بربریت ہے، دنیا کے شیاطین اکٹھے ہو کے ان مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم جو کچھ بھی فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ علیحہ، آپ اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور اپنی قوم کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اللہ، اور مسیح نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہارا خدا و خدا ایک ہی ہے، یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام اس کائنات کا خوبصورت ترین تحفہ ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اسے ہم سے چھین لے گا، لہٰذا اس کی قدر کیجیے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی، تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیحہ بہن کو دین اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے، ان کے اسلام قبول کرنے کو قبول اور منظور فرمائے، ان کے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی 5 وقت معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رکھتے تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کی گزارش۔